انفو گلوب کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بچہ جس کو اپنی 15 سال کی عمر میں ہی پیٹ بھرنے کے لیے لکڑیوں کا کام کرنا پڑ رہا ہو، وہ ایک دن دنیا کا امیر ترین شخص بن جائے گا۔ آج آپ جانیں گے کہ کس طرح 28 جون 1971 کو ساؤتھ افریقہ کی مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہونے والا بچہ ٹیسلا اور سپیس ایکس نامی دنیا کی بڑی کمپنیوں کا مالک بن گیا۔ ایلن ماسک کی عمر صرف 9 برس تھی جب ان کے والدین کے درمیان علیحدگی ہو گئی اور ایلن نے اپنے باپ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ 10 سال کی عمر میں ہی اسے کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی میں بے حد دلچسپی تھی۔ اس نے اپنے خود کے بلبوتے پر ہی صرف 2 سال کے اندر کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھ لی اور خود سے ہی کوڈنگ کر کے ویڈیو گیم تیار کر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی۔ ایلن نے 1997 میں اکنامکس اور فزکس میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی اور ساتھ ہی اس نے نیٹ اسکیپ نامی مشہور آئی ٹی کمپنی میں بھی اپلائی کیا، لیکن وہاں سے اسے آج تک جواب نہیں آیا۔ اور اس وقت ایلن کا ایڈمیشن سٹینفورڈ نامی یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی پروگرام میں بھی ہو گیا تھا، لیکن اس وقت امریکہ اور یورپ میں انٹرنیٹ کی نئی دھوم مچی ہوئی تھی اور ایلن نے بھی یونیورسٹی کو خیر آباد کہہ کر آن لائن کمپنی کھولنے کا پلان بنایا۔ اس نے اپنے بھائی اور دوست کے ساتھ مل کے زپ2 نامی ایک سٹی گائیڈ ویب سائٹ کھولی، جس کا مقصد لوگوں کو نہ صرف ان کی قریب ترین پیزا شاپ کے بارے میں بتانا تھا بلکہ اس کا ایڈریس بھی مہیا کرنا تھا۔ اس وقت ایلن کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، تو وہ یہیں پہ ہی صوفے پہ سو جاتا تھا۔ پیسوں کی کمی کی وجہ سے ایلن کی کمپنی میں صرف ایک ہی کمپیوٹر ہوا کرتا تھا، جس پہ دن کو ویب سائٹ چلتی تھی اور رات کو وہ کوڈنگ کیا کرتا تھا۔ ایلن کے مطابق ان دنوں وہ دن کے 18 گھنٹے تک کام کیا کرتا تھا۔ کمپنی کے آغاز کے 4 سال بعد ہی کمپیک نے زپ2 کو $307 ملین میں خرید لیا، جس میں ایلن کا حصہ $22 ملین تھا، اور یہ کمپنی ایلٹا وسٹا نامی سرچ انجن کا حصہ بن گئی۔ انہی پیسوں سے ایلن نے اپنی پہلی ریسنگ کار بھی خریدی۔ ایلن اب ایک بینک کھولنا چاہتا تھا تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم کی منتقلی کے لیے لوگوں میں مزید آسانیاں پیدا کر سکے، اس لیے اس نے ایکس ڈاٹ کمپنی کا آغاز کیا، جو ایلن کے زپ2 سے حاصل ہونے والی رقم سے سٹارٹ کی گئی۔ ایلن یہ دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ کمپنی کے آغاز کے پہلے ہی ماہ 2,35,000 لوگوں نے ویب سائٹ پر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرایا۔ اسی سال ایکس ڈاٹ کام کو اسی طرح کی ایک سروس چلانے والی کمپنی پے پال کے ساتھ مرج کر دیا گیا، اور 2002 میں ای بے نے پے پال کو $1.5 بلین میں خرید لیا، جس میں ایلن ماسک کے حصے میں $100 ملین آئے۔ آج پے پال 30 کروڑ صارفین کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی آن لائن پیمنٹ سروس ہے۔ یہ ایلن کا دوسرا بڑا کارنامہ تھا، لیکن وہ یہاں نہیں رکا۔ اس کا مشن اس سے بھی کہیں بڑھ کے تھا۔ اس کا اگلا مشن خلا تھا، کیونکہ اس کے مطابق تمام انسانوں کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ مختلف سیاروں پر پھیل جائیں۔ اسی مشن کی پایا تکمیل کے لیے ایلن نے 2002 میں سپیس ایکس کی بنیاد رکھی۔ 2002 تک اس کی کمپنی نے 2 راکٹ تیار کیے، لیکن انہی دنوں ایلن کی مالی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس پر کوئی انویسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، اس کے پاس سرمایہ کی شدید قلت تھی۔ اس کے مطابق یہ اس کی زندگی کا خراب ترین دور تھا، لیکن اس وقت ناسا نے $1 بلین کا پروجیکٹ ایلن کی کمپنی سپیس ایکس کو دیا، جس سے اس کی تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔ اس وقت ایلن کی سپیس ایکس کے مد مقابل جیف بیزوس کی بلیو اوریجن نامی سپیس کمپنی بھی اس پروجیکٹ کی دعوے دار تھی، لیکن شاید یہ ایلن کی ہی قسمت میں لکھا تھا۔ 2012 تک ایلن دنیا کے ارب پتی لوگوں میں شامل کیا جانے لگا اور اس کا نام فوربس کی ورلڈ بلینئر لسٹ میں بھی آ گیا۔ اب آتے ہیں ایلن کے چوتھے بڑے کارنامے پر، جو کہ آج دنیا کی سب سے کامیاب ترین کار مینوفیکچرنگ کمپنی ہے۔ اس کمپنی کا نام ٹیسلا ہے، جس کی بنیاد اس نے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر رکھی۔ ایلن کا مشن زمین کو فیول سے ہونے والی آلودگی سے بچانا تھا اور ان کو فیول کے خرچے سے آزاد کروانا تھا، اس لیے وہ الیکٹرانک گاڑیاں متعارف کروانا چاہتا تھا جو کہ بیٹری کی مدد سے چلتی ہوں۔ ٹیسلا نے اپنی پہلی گاڑی 2008 میں متعارف کروائی، جس کا نام روڈسٹر تھا، جو کہ 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتی تھی، جس کے بعد اس کمپنی کو بے پناہ شہرت ملی اور اس کے شیئرز کی پرائس میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوا۔ 2020 میں $250 پہ ملنے والا ٹیسلا کا شیئر اب $860 کو ہو چکا ہے۔ اس کمپنی نے اب تک 5 ماڈلز متعارف کروائے ہیں اور یہ کمپنی 16 لاکھ سے زائد یونٹ بیچ چکی ہے۔ اس کمپنی کی ٹوٹل ورتھ مئی 2022 تک $896 بلین ہے۔ اس وقت ٹیسلا اپنے جدید ڈیزائنز کی وجہ سے باقی کار مینوفیکچرر سے کہیں آگے نکل چکی ہے۔ ان گاڑیوں کی قیمت $30,000 سے $40,000 کے درمیان ہے۔ ان گاڑیوں کا سب سے زیادہ فائدہ فیول کا خرچ بچانا ہے۔
ایک الیکٹرانک گاڑی کا خرچہ فیول گاڑیوں کی نسبت 60% تک کم ہوتا ہے۔ ایلن ماسک نے مزید کمپنیاں بھی سٹارٹ کی جن میں نیورا لنک، پیناسونک اور دی بورنگ کمپنی شامل ہے۔ نیورا لنک ایک ایسی چپ پر کام کر رہی ہے جس کا مقصد انسانی دماغ کو کنٹرول کرنا ہے۔ ایلن کے مطابق اس سے بہت سی دماغی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔